پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم خدمت اپنی انا کی کر رہے ہیں، پرستش انا کی ہو رہی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ کفس میں رہتے رہتے کفس سے ہو گئی الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب میرے پر نکلتے ہیں۔ صاحبو، سوشل میڈیا پر پچھلے کئی سالوں سے انا پرستی کی ایک جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے اندر متعدد مقدس شخصیات کو رگیدا گیا۔ میں تو اس جنگ کو انا پرستی کی ہی جنگ سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی انا میں ایسے مقید ہو چکے ہیں اور اپنی انا کی ایسے پرستش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہوتی ہے جو خود کو عالم سمجھتی ہے اور دوسرے اسے جاہل نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہوتی ہے جو خود کو پارسا سمجھتی ہے اور دوسرے اسے رسوا اور نارسا نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہوتی ہے جو خود کو نیکوکار سمجھتی ہے اور دوسرے اسے گنہگار نظر آتے ہیں۔ یہ جنگ انا کی جنگ ہے جسے کئی سالوں سے لڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ دونوں طرف کا موقف سنیں تو دونوں طرف کے موقف ٹھیک ہیں۔ ایک طرف عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور دوسری طرف عقیدت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے بیچ جو مسئلہ بن رہا ہے وہ صرف اور صرف ہماری انا کا ہے۔ دیکھیں، انا پرستی میں مبتلا شخص جلد باز ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ دیکھتا ہے تو عادل بن کر خود عدالت لگاتا ہے، کرسی لگاتا ہے اور اس پہ جج بن کے بیٹھ جاتا ہے اور فوراً سے فتویٰ صادر کر دیتا ہے، فوراً سے جو ہے وہ دفعہ لگا دیتا ہے۔ جب آپ انا پرستی سے نکلتے ہیں تو پھر آپ فوراً سے فتویٰ نہیں لگاتے، دفعہ نہیں لگاتے، پھر آپ لوگوں کے ایمان چیک نہیں کرتے، پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتے، پھر آپ اپنے دل میں اترتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اترنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے۔ تو صاحبو، بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ ہماری انا جس کی بھینٹ ہمارا مسلک چڑھ رہا ہے، اب یہ انا اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم اس انا سے نکل نہیں سکتے، اور بات اب مناظروں اور مجادلوں تک جا پہنچی ہے۔ وہ شبیر حسین ساجد صاحب